السلام علیکم. ویلکم ٹو بزنس میٹرز کے پہلے سیزن کے آخری ایپیسوڈ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم علی. اس سیزن کے دوران ہم نے پاکستان کے معاشی صورتحال کو ڈسکس کیا, پاکستان کے بزنس مسائل کو ڈسکس کیا اور ایکسپرٹ سے سنا کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے کیا تبدیلیاں ضروری ہیں. اور آج ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہے ظفر مسعود, CEO آف بینک آف پنجاب, چیئرمین آف پاکستان بینکنگ ایسوسی ایشن NOGDCL. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے سر. آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پاکستانی معیشت کا ایک اوور آل جائزہ. شروع کرتے ہیں ہم انفلیشن کے نمبرز کے ساتھ. فیبرری 2025 میں ہمارے انفلیشن نمبرز گر گئے تھے ٹو 1.5%, وچ از دا لوئسٹ ریٹ اٹس بن ان دا لاسٹ 10 years. سر, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ واٹ ور دا اسٹیپس گوئنگ ان ٹو دس, اینڈ کیا یہ سسٹینیبل ہے؟ As usual, Dawn has kind of taken a lead in terms of putting the serious issues in the public sphere, جو کہ lacking تھا in the past. And this is a very unfortunate part. Business and economy has become such an important element, and day-to-day life میں عام آدمی کے لیے اتنا ضروری ہو گیا. یہ انفلیشن کا جو آپ نے سوال پوچھا ہے, یہ ایکچولی تو عام آدمی سے ریلیٹڈ ہے, مگر ہم اس پہ بات نہیں کرتے اس طرح جتنا بات کرنے کی ضرورت ہے. تو اس معاملے میں جو آپ کا یہ پروگرام ہے, میں اس کو فالو کرتا رہا ہوں, اینڈ یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب بائی دا وے. تھینک یو. ناؤ کمنگ ٹو یور کویسچن, یہ جو 1.5% کا انفلیشن ہے, بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے, بہت اچھی آؤٹ کم ہے. اس میں کچھ رسک ابھی بھی ہیں. اس میں جو پرائمری رسک ہے, ایک تو انفلیشن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. انفلیشن اٹ سیلف کا مطلب یہ ہے کہ جو پرائسز آپ کی جہاں تھیں وہاں سے مزید کتنی بڑھ رہی ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پرائسز کم ہو رہی ہیں, مگر پرائسز کتنے ریٹ سے بڑھ رہی ہیں, وہ دیٹ از ڈیفائنڈ ایز انفلیشن. دا گڈ پارٹ از کہ وہ پرائسز جو ہیں وہ کم ریٹ سے بڑھ رہی ہیں, مگر ایک ہماری اکنامکس کی اصطلاح ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیس افیکٹ. جی. بیس افیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جہاں انٹرسٹ ریٹ جہاں انفلیشن بہت ہائی رہا ہو, تو اس کے اوپر جو بڑھنے کا معاملہ ہوتا ہے, اگر وہ پرسنٹیج کم آ رہی ہے نا, تو وہ ایک مس نارمل کے طور پہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرائسز جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ پرائسز بہت زیادہ تھی اور اس سے وہ کم سے بڑھی ہیں. وہ بیس افیکٹ جو ہے وہ ابھی ہمیں وہ اب ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا اراؤنڈ مئی, اور مئی کے بعد جو ہے وہ ریئل ایفیکٹ کا پتہ لگے گا کہ یہ انفلیشن جو ہے یہ کہاں سیٹل ہوتا ہے ایکچولی. بٹ جہاں کریڈٹ ڈیو ہے وہاں ہے. سچی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی کچھ میجرز ایسے ہیں وچ آر ویری پازیٹیو. جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم بینکنگ جو اکنامکس 101 ہے, اس کے اندر ہم جو پرنٹنگ آف نوٹس ہے وہ انفلیشن کا سب سے بڑا ریزن بنتا ہے. اب پرنٹنگ آف نوٹس کی فارم اینڈ شیپ چینج ہو گیا, وہ اس طرح پرنٹ نہیں ہوتے نوٹس. وہ سرکار بھی اگر بورو کر رہی ہے تو وہ پرنٹنگ آف نوٹس ہیں, اینڈ دیٹس دا سنگل بگیسٹ ریزن وائی انفلیشن از ٹریگرڈ. گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ ابھی جو ان کے پاس نان ٹیکس ریونیو آیا وہ بہت سبسٹینشیل, کوئی 3 ٹریلین کا آیا ہے ان دا فرسٹ 7 months. اس میں 2.5 ٹریلین جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا پروفٹ ہے, اور کوئی 500-600 بلین جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی ہے. انہوں نے اس کو یوٹیلائز کیا ہے ٹورڈز ریڈکشن آف ڈیٹ. Now that's a very good part. And if we continue with our debt and fiscal management policy, right, I think ہم انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. So you think that this number is sustainable? Or you think that future میں 1.5% تو سسٹینیبل بالکل نہیں ہے. جی. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ مئی میں ہمیں پتہ لگے گا کہ بیس افیکٹ کیونکہ چلا جائے گا تو وہ کس لیول پہ سسٹین کرے گا. اسی لیے آپ کو ابھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی ریٹ اس طرح اگریسولی کاٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے مانیٹری پالیسی میں, کیونکہ یہ بہت ضروری عمل ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا انتظار کر کے یہ دیکھیں کہ مارچ اپریل تک کس طرح چیزیں چلتی ہیں, اور پھر اس کے بعد اگر ہمیں یہ یقین آ جائے کہ یہ انفلیشن کا ٹرینڈ کنٹینیو رہے گا تو پھر وی کین ٹیک مور اگریسو اسٹانس آن دا مانیٹری پالیسی ٹو. مریم, ایک چیز میں اور یہاں پر کرنا چاہوں گا آپ سے بات, کہ دیکھیے ہمارا وی آر این امپورٹ بیسڈ اکانومی, اور جو ہماری اسینشیل آئٹمز ہیں نا وہ امپورٹ بیسڈ ہیں,
اور وہ سب سے بڑا انفلیشن کا ریزن بنتی ہیں. آپ ہمارے ناظرین کو کچھ ایگزامپلس دے سکتے ہیں؟ جی, جس طرح آپ کی تیل ہے, اس پر جو سب سے بڑا آپ کا امپورٹ کا آئٹم ہے وہ تیل ہے, اور تیل جو ہے نا وہ بیس ہے فار اینی انڈسٹری, جس سے پھر جو ہے وہ پرائسز بڑھتی ہیں. اگر تیل کی پرائس بڑھتی ہے تو وہ آگے ٹریگر کرتا ہے, اور پھر اس کا ایک ایفیکٹ آتا ہے آن ایوری تھنگ ایلس. فوڈ آئٹمس ہے اس سے بڑھتا ہے. تو انرجی فوڈ دونوں جو ہیں وہ ہمارے ڈپینڈنس امپورٹ پہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوتی ہیں تو اس کا ڈائریکٹ انفلیشن پہ امپیکٹ آتا ہے. میں نے کئی دفعہ کہا بھی ہے کہ وی آر انٹرنگ ان دا فرسٹ ورلڈ وار, اکنامک ورلڈ وار. کس لحاظ سے آپ اس کو مزید ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھی اس پر جس طرح ایک پہلے تو ہم نے دیکھا جب یوکرین اور رشیا کا پورا معاملہ شروع ہوا, کس طرح ورلڈ جو تھی وہ یونیپولر سے تھوڑی سی سرکنے لگی. جی. کس طرح چائنا کا رول جو ہے وہ پروناؤنس ہو گیا ان دا پولیٹیکل سیٹ اپ, کس طرح سعودی عربیہ نے ٹھیک دکھایا, کس طرح انڈیا نے امریکہ کو تھوڑا سا پش بیک دیا کہ وہ رشیا سے تیل لیں گے. تو یہ ساری وہ عوامل تھے جس کے بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پولیٹیکل جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے نا وہ بڑے ایوالو کر رہی, اور اب تو آ کے ایک اور ہی لیول پہ چلا گیا. جی, اب تو بس کہ جہاں پر فری فال, جہاں پہلے ایک فری ٹریڈ کی بات ہوا کرتی تھی جس کے اوپر بہت ساری ویوز ہیں لوگوں کے, وہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا نا. اب تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انکریزنگ دا ٹیرفس, سائلوز کریٹ ہو رہے ہیں. تو اس میں اور جو ہے نا سچویشن وہ ایوالو ہوگی آن اے ویری ڈفرینٹ ڈائریکشن. تو اس کا اثر پاکستان پر کیا ہوگا؟ سو اس کا اگر وہ ٹیرفس اوپر جاتے ہیں اور پاکستان فار ایگزامپل, اب دیکھیے میں جس طرح آپ کو کہہ رہا ہوں فرسٹ اکنامک ورلڈ وار, تو یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارے جو وہ اکنامک ورلڈ وار جو ہے نا وہ ٹیرفس کے تھرو ہوگی. جی. وہ ہوگی فلو آف, اب آپ نے دیکھا یو ایس اے آئی ڈی بند ہو گیا, آپ نے دیکھا یو کے ایڈ نے اپنے آپ کو پل بیک کر لیا, آپ نے دیکھا کہ یورپ اسپل اوور افیکٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی واٹ امریکہ ڈز ہیز اسپل اوور افیکٹ. اینڈ یو کے نے فار ایگزامپل اپنا ڈیفینس بجٹ بڑھا دیا, یورپ بڑھا رہا ہے. انٹرسٹنگلی نا پہلی بھی دو جو اکنامک ورلڈ وارز تھیں وہ بھی پہلی دو جو ورلڈ وارز تھیں وہ بھی یورپ میں لڑی گئی تھی, اور جو فرسٹ اکنامک ورلڈ وار ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ یورپ میں لڑی جائے گی. اب اس کا افیکٹ ہم پہ ڈائریکٹلی کیسے آتا ہے؟ سب سے بڑی آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ یورپ کو ہے, اور اگر یورپ کی اپنی کیپیسٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے, یو ول ہیو اے پرابلم ایٹ ہینڈ. آپ کی اگر اس طرح ہی جو آئل پرائسز ہیں وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں بیکاز آف دس کانفلکٹ وچ وی آر سینگ رائٹ ناؤ, دا ڈپینڈنس آن, اب وہ انہوں نے یو ایس کی اتنی بڑی ڈپینڈنس ہے آن گیس فرام کینیڈا کہ اگر وہ وہاں پر ٹیرف بڑھاتے ہیں تو دس ول ہیو اے ریپل ایفیکٹ آف دا پرائسنگ اکراس دا گلوب, اینڈ اس کا امپیکٹ ہم پہ بھی آ سکتا ہے. سو لہٰذا ہمیں تھوڑا سا اس وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑے گا ایک پاسبل ایک شوق کے لیے کہ وہ آ سکتا ہے ہمارے راستے میں, ناٹ بیکاز آف آر اون ڈوئنگ ایز سچ بٹ بیکاز آف دا انٹرنیشنل سینیریو وچ از ایوالونگ. جی. سو آپ نے بہت اچھی بات کی اس وقت کہ سم پرابلمز آر ہماری اون ڈوئنگ اینڈ سم پرابلمز آر انٹرنیشنل, بٹ when it comes to own doing, Pakistan is capable of ruining itself in some capacity, right? لیکن آج کل even though we've been in economic flux for the last few years, economic stability کے کچھ پازیٹیو چینجز نظر آ رہے ہیں, رائٹ. سو اسٹیٹ بینک پاکستان کے مطابق دیسی جی ڈی پی گروتھ از بٹوین 2.5% to 3.5%. آپ کے نظر میں do you think this is sustainable? Are you positive? Are you looking forward to that number? Do you think it's possible? جی بالکل پاسبل ہے مریم, بلکہ دا گڈ نیوز از کہ یہ 3.8 کا جو ایک ہمارا تھریش ہولڈ ہے جس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ بوم اینڈ بس سائیکل جو ہے وہ آ جاتی ہے. جب بھی ہم 3.8% سے اوپر جاتے ہیں تو ایک کرائسس کریٹ ہو جاتا ہے آن آر ایکسٹرنل. میم پانی چاہیے آپ ناظرین کو بتا سکتے ہیں ہمارا بوم اینڈ بس سائیکل کیا ہے؟ سو جی اسینشلی ہوتا یہ ہے کہ ہم اسٹیبلٹی آتی ہے ہمارے سسٹم میں, ہم تھوڑا سا دو پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم ضرورت سے زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں ان ٹرمز آف ایکسٹینڈنگ سبسڈیز, ان ٹرمز آف گوئنگ اگریسولی ود امپورٹس, اسپیشلی نان اسینشیل امپورٹس. ہم جو ہے وہ اچھا جب اسٹیبلٹی آتی ہے نا تو وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ کو ڈیفیکلٹ اکنامک ڈیسیزن لینے پڑتے ہیں. ہم بجائے
وہ اکنامک ڈیسیجن ڈیفیکلٹ اکنامک ڈیسیجن، کیونکہ اب ڈیفیکلٹ اکنامک ڈیسیجن جو ہے نا وہ پیلیٹیبل ہو جاتے ہیں فار پیپل ان جنرل. تو وہ ٹائم ہوتا ہے جس پر ہمیں وہ اکنامک ڈیسیجن ڈیفیکلٹ لینے چاہیے، اور ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ ہم بجائے وہ ڈیسیجن لینے کے ہم دوسری ڈائریکشن میں چلنے لگتے ہیں کہ جہاں پر ہم وکٹری ڈکلیئر کر دیتے ہیں اہیڈ آف ٹائم، اینڈ دین اس کے بعد ہماری کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی ٹو سسٹین دس کائنڈ آف گروتھ، بیکاز ہمارے پاس ایکسپورٹ سائٹ کے اوپر اتنا سپورٹ نہیں ہوتی، ریمیٹنس سائٹ پہ اتنی سپورٹ نہیں ہوتی، ہمارے فسکل اکاؤنٹ کے اندر چیلنجز ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم دوبارہ جو ہے وہ کرائسس سچویشن میں چلے جاتے ہیں بیکاز ہم اس کو سسٹین نہیں کر پاتے. پہلے ہم بات کر رہے تھے بوم اینڈ بسٹ سائیکل کے بارے میں، اس پر آپ مزید فرما سکتے ہیں؟ جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اس وقت جو ہے وہ جب آپ نے گروتھ کی بات کی تو وہ ہم نے جو ایک ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 3.8% سے اوپر جب ہم گرو کرنے جاتے ہیں تو ہماری اکانومی اوور ہیٹ ہو جاتی ہے اور وہ سسٹین نہیں کر پاتی اس طرح کی گروتھ، بیکاز ہمارے پاس اتنے ڈالرز نہیں ہوتے کہ ہم امپورٹ ڈپینڈنٹ ہیں، اور پھر وہ دوبارہ کرائسس آ جاتا ہے. سو دیر فار اگر ہم 3.5 کے نیچے رہتے ہیں تو دس از ویری مچ مینیجیبل. تو میں تو یہ تک کہوں گا کہ 3.8 تک بھی اگر ہو جاتا ہے تو بہت مینیجیبل ہے، مگر اس سچویشن کو ہمیں کیپٹلائز کرنا ہے ٹو ورڈز ڈوئنگ دوز ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز وچ وی لیگنگ بیہائنڈ. اور وہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس کیا ہیں؟ سو اف آئی ور ٹو لسٹ دوز ڈیسیجنز ڈاؤن، ایک لمبی لائن ہوگی، جی، بٹ میرا خیال یہ ہے کہ ٹاپ اگر ہم 3 اگر آپ کہہ دیں. ہاں میں اس کو 3-4 حصوں میں ڈیوائڈ کروں تو اسٹارٹنگ فرام، دیکھیے ایک تو جو ایکلیز ہیل کہتے ہیں نا وہ گریک ایڈیم میں، وہ ہماری ایکلیز ہیل جو ہے نا وہ ہے جو جہاں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وس کی گانٹ، جو پرابلم جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ہمارا فسکل اکاؤنٹ ہے. جی، ہم اگر اپنا فسکل اکاؤنٹ جو ہے وہ مینیج کر لیں گے اور ٹھیک کر لیں گے، اور فسکل اکاؤنٹ کا مطلب کیا ہے کہ جو ہمارے انٹرنل ریسورسز اگر ہم کو مینیج کر لیں گے تو ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ بھی انڈر کنٹرول آ سکتا ہے. ہمارے انٹرنل جب اکاؤنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، فسکل اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں، تو وہاں جو پرائمری چیز ہمارے سامنے ہے وہ ٹیکسیشن کا نظام ہے. ٹیکسیشن کی جو ہماری پالیسی ہے مریم، اس کو ہونا چاہیے انویسٹمنٹ فرینڈلی، اس کو ڈریون ہونا، شوڈ ناٹ بی اے ٹول ٹو ایکسٹریکٹ منی فرام the industry which is already paying taxes and delivering on the investments. بلکہ ان کو ڈرائیو کرنا چاہیے more investment particularly in the export sector, because this is where our problem lies. And if you look at the successes of East Asian countries, you will figure out that it was all export driven, and we need to do the same تو as well. وہ کیا کرتے تھے یا انہوں نے کیا کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ سو 2-4-5 چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ کا جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ آپ اس پہ تو میں بعد میں آتا ہوں، جو ٹیرفس ہم نے نیچے لے کے آنے، بٹ جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے نا وہ جوڈیشیس اور ایکویٹیبل ہونا چاہیے. آج 52% آف آر جی ڈی پی میں جو سیکٹرز ہیں وہ میئرلی 3% کے قریب جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں، 2.6 ٹو بی پریسائز. اور وہ سیکٹرز آپ نیم کر سکتے ہیں؟ جی، ریئل اسٹیٹ، ایگریکلچر. ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز بینکنگ سیکٹر یعنی ڈپازٹس کی طرف، وہ تقریباً 13% کے پاس ہے، آس پاس ہے. یعنی 52% آف دی اکانومی، ڈپازٹس کا 13%، ٹیکس کا 2.6%. دس از ناٹ اے سسٹینیبل ماڈل. Those sectors have to step up, those sectors have to get themselves documented, and those sectors then have to pay the due share of their taxation so that the other industries which are performing better. دیکھیے پاکستان کا جو پرابلم ہے نا مریم، وہ کہاں پر ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نہایت ہی ان کمپیٹیو انڈسٹریز میں آپریٹ کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ہماری پروڈکٹیوٹی بہت لو ہے. If you look at the productivity number of the rest of the world, we are probably at the bottom of at somewhere. یہ بڑا ایک عمل جو ہے نا بڑا تشویشناک ہے. اس کو بڑھانے کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ سب جو سیکٹرز ہیں، جو کمپیٹیو سیکٹرز ہیں، آپ ان کو اور ریلیف دیں اور ان کو الاؤ کریں کہ وہ بہتر پرفارم کر سکیں. ان پہ ٹیکس زیادہ امپوز نہ کر دیں، اور ٹیکس جو ہے نا وہ ریزنیبل لیول پہ ہونا چاہیے، اور آپ سب سے ٹیکس برابر لیں. تو ایک تو یہ بہت، اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں. ٹھیک ہے. دوسرا جو زیادہ امپورٹنٹ امر ہے جس پہ باقی جو ایسٹ ایشین کنٹریز کی آپ بات کر رہی تھی، انہوں نے جو سکسیسز دکھائے، انہوں نے اپنے ٹیرفس کو نیچے لے کے آئے.
آج پاکستان کا جو ٹیرف ہے وہ دنیا میں ون آف دا ہائیسٹ ہے، اسپیشلی ان آر کمپیٹنگ اکانومیز جن سے ہم ایکسپورٹ سیکٹر میں کمپیٹ کرتے ہیں. ہمارا جو ایوریج ٹیرف ہے وہ 19.56% ہے، اینڈ دیٹ از ریئلی نیڈیڈ ٹو بی براٹ Can ڈاؤن. you compare that to other countries ہمارے ارد So, گرد؟ for example, Bangladesh is somewhere close to 11-12%. Vietnam is probably 9%, and in those ranges. تو اس کی وجہ کیا ہے ہم 19% پر اس وقت؟ Because ہم نے جو ہے وہ کسٹم ڈیوٹی کو ایک ریونیو جنریٹنگ ٹول بنا لیا ہے، ناٹ ایز اے ٹول کہ ہم جو کمپیریٹیو انڈسٹریز ہے اس کو پروموٹ کریں اور ایسی انڈسٹری کو پروٹیکٹ نہ کریں لوکلی کہ جو کمپیٹیو نہیں ہے انٹرنیشنلی، دیر فور ہیو اے ڈائریکٹ اسپل اوور افیکٹ آن یور ایکسپورٹس. آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں آن دا پروٹیکشن آف دیز ٹیرفس. بہت ساری انڈسٹری آپ کی ایسی ہے کہ اگر ٹیرف نیچے ہوتا تو وہ انوویشن اس میں زیادہ آتی، اس میں انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی، اور آج آپ گلوبل لیول پہ کمپیریٹیو ہوتے اس پہ. That's a great point. آپ ایک سیکٹر نیم کر سکتے ہیں جو اس وقت اگر آپ دیکھیں گے that's an uncompetitive sector that shouldn't exist. We have multiple issues. اب آپ کا آپ نے اس پہ پروگرام بھی کیا ہے، سب سے بڑا تو آپ کا آٹو ہے، گاڑیوں کا سیکٹر. جی. سو وہ ٹیرف آپ جتنا ہائی رکھیں گے، آپ نے اتنا ہائی ٹیرف رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو پروٹیکشن ملی ہوئی ہے، دے آپریٹ. اچھا اس کی وجہ سے وہ نے اپنی پرائس بھی اوپر رکھی ہوئی ہیں، جس پرائس پہ اس کی وجہ سے انہوں نے ڈیلیشن بھی اتنا نہیں کیا. اب یہ بڑا وہ ناراض ہوتے ہیں جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ جی وہ ڈیلیشن اتنا نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا. اس کے وہ اپنے ریزنز دیتے ہیں، واٹ ایور ریزنز میں. ان کے کمپلین ہے کہ گورنمنٹ کی کافی انکنسسٹنٹ پالیسی ہے which they have to really have to struggle with اچھا as a وہ sector. خالی نہیں ہے اس میں. اب جی. سب سے زیادہ جو انکنسسٹنٹ پالیسی تو مریم بینکنگ انڈسٹری کے ساتھ ہے. ہمارے ٹیکسیشن جو ہے وہ 54% ہو گیا، اور اس پہ بھی کوئی نہ کوئی ہمیں سرپرائزز ملتے رہتے ہیں. ابھی وہ ونڈ فال ٹیکس کے اوپر بھی ہم نے بھی پیسے دیے. سو یہ تو پاکستان میں آپریٹ کرنے کے انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ان اینی ایمرجنگ اکانومی یہ اس کی کچھ ایسے یہ تو اس کی. اچھا اسی وجہ سے آپ کا جو ہے نا وہ پروفٹ مارجن بھی تھریٹیکلی بہتر ہوتا ہے دین دا ریسٹ. ایک اور جو انفلیشن میں بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ آپ کا ہے نا وہ آپ کی کنسسٹنسی آف یور ایکسچینج ریٹ ہے. ہمارا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے آف انفلیشن وہ ایکسچینج ریٹ کا ایلیمنٹ ہے. جہاں ایکسچینج ریٹ، اور بیکاز ہم امپورٹ ڈپینڈنٹ ہیں، وہ ایکسچینج ریٹ ہیز بین انڈر کنٹرول. سو مجھے کافی اس بات پہ امید ہے کہ ایکسچینج ریٹ ہمارا آل دو ہماری امپورٹس ایک دم سے بڑھی ہیں، اور 22 منتھ میں سب سے زیادہ امپورٹ ہوئی ہے جنوری کے اندر 5.5 بلین، جو $6 بلین ہوئی تھی اگست 2023 غالباً. تو وہ ذرا تھوڑا سا ہمیں وہ ایک رسک ہے. بٹ سر یہ obsession پاکستان میں with keeping the exchange rate at a particular stable range آپ کے خیال میں hasn't that been detrimental؟ اچھا دیکھیے میرا اس پہ بڑا آپ نے بہت ہی مریم خطرناک سوال چھیڑ دیا ہے. میں اس کے اوپر ابھی آتا ہوں. میں ذرا پہلے وہ والا بات کمپلیٹ کر لوں جو 3 چیزیں آپ نے کی تھی. ٹیکسیشن میں ڈائریکٹ ٹیکسیشن ٹیرفس، نمبر 2 آپ کی جو سبسڈیز ہونی چاہیے وہ ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے اور وہ ٹائم باؤنڈ ہونی چاہیے، سو دیٹ ویل بی ایبل ٹو سی دا ریئل بینیفٹس آف دوز. سبسڈیز ہونی چاہیے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، مگر دے نیڈ ٹو بی ٹائم باؤنڈ اینڈ اینڈ ٹارگیٹڈ. جہاں آپ وہ ٹارگیٹ سے ہٹتے ہیں then you really needed to have your regulators independent, and where the regulators doesn't exist, the regulators need to be established. آپ کے ورڈز میں خطرناک سوال پوچھا تھا about the exchange rate. آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستانیز اور خاص طور پہ ایک جو ہمارے ایک مشہور پاکستانی previous finance minister ہیں وہ why are they so obsessed with the exchange rate, and can you please explain why this is detrimental? For instance, the view that we take is it's slightly detrimental. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ ایک پرسن پر سے کو سنگل آؤٹ کرنا ذرا تھوڑا سا اس میں زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ میرے خیال سے ہم ایز اے قوم، محض القوم جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، وہ کافی obsessed ہیں ایکسچینج ریٹ کے ساتھ. ہمارے بہت سارے اکانومسٹ دوست ہیں جو ضرورت سے زیادہ دوسری ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں. تو دیکھیے میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نہ ہمیں اس ایکسٹریم پہ جانا ہے کہ جہاں پر ہمیں اننیسیسریلی اپنے ایکسچینج ریٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اور نہ ہم نے فری فلوٹ چھوڑ دینا ہے. اور فری فلوٹ نہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز ہمارے پاس کچھ ابھی ویکنیسز ایگزسٹ کرتے ہیں.
اینڈ وہ ویکنیسز جو ہے نا وہ ایگزبریٹ ہو جاتے ہیں جب آپ ایکسچینج ریٹ چھوڑ دیتے ہیں. فار ایگزامپل انفلیشن ہے. انفلیشن کا جو ریئل ریزن ہے, جو کور ریزن ہے, وہ ایکسچینج ریٹ ہے, جو میں نے بھی پہلے بھی آپ سے کہا. لہٰذا آپ کو ایکسچینج ریٹ کو فار دا لارجر بینیفٹ آف آر پیپل ایک رینج میں باؤنڈ کرنا پڑے گا. اور میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو یہ رہا ہے کہ دیکھیں, ایک تو ایکسچینج ریٹ جو ہے نا یا مانیٹری پالیسی جو ہے نا, یہ پیریفری ٹولز ہیں. دے آر ناٹ دا مین ٹولز فار سسٹینیبل اکنامک اسٹرکچرل ریفارمز جن کو ہم کہتے ہیں. جو اسٹرکچرل ریفارمز کی بات ہم کرتے ہیں نا, وہ آپ کی فسکل اکاؤنٹ میں. تو انٹل انلیس آپ اپنے میجرز جو ہے فسکل اکاؤنٹ میں نہیں لے رہے, آئسولیشن میں اگر آپ ان دو ٹولز کو یوز کریں گے نا تو اس کا نقصان زیادہ ہوگا, فائدہ کم ہوگا. لہٰذا میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم اب اس کے بارے میں بہت ڈبیٹ ہے کہ جی وہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کا جو ایک میجر ہے وہ کتنا افیکٹو ہے, نہیں ہے, صحیح ہے, کیا ہے. میں مریم آپ کا یہ پروگرام کی ایڈوانٹیج لیتے ہوں کیونکہ آپ کی آڈینس ہی سمجھتی ہے بات کو. میں یہ بھی ایکسپلین کر دوں گا کہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے کیا. ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ جو ہے نا وہ اس چیز کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ جو آپ کے پارٹنرز ہیں جن کے ساتھ آپ ٹریڈ کر رہے ہیں, ان کا انفلیشن کہاں ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کہاں ہے, اور آپ کا انفلیشن اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کہاں ہے, اور اس حساب سے آپ کا ایکسچینج ریٹ کہاں ہونا چاہیے اور وہ کتنا کمپیریٹیو ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ 100% پہ ہے, وہ 100 پہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ان لائن ود ویئر اٹ از سپوز ٹو بی. اگر وہ بڑھ جاتا ہے اس سے اوپر تو آپ نے اپنی کرنسی کو اوور ویلیو کیا ہوا ہے, جب وہ نیچے چلا جاتا ہے تو وہ انڈر ویلیو ہو جاتا ہے. تو نہ ہم نے اوور ویلیو کرنا ہے, نہ ہم نے انڈر ویلیو کرنا ہے. ہم نے کرنسی کو ایک رینج باؤنڈ کرنا ہے RER کے ساتھ, جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے. میرا سو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ لیٹس سے ہم 97.5% سے لے کر اس کو 102.5% کے درمیان جو ہے, جو بھی ہمیں میجرز لینے پڑیں ٹو کیپ دس ود ان دیٹ رینج, ہم وہ ضرور لیں. اگر ہمیں ڈالر خریدنے ہیں یا ڈال لیں مارکیٹ میں تو ہم ضرور کریں گے, کیونکہ اس کا نقصان زیادہ ہے, فائدہ کم ہے دونوں ایکسٹریم پہ جانے کا. مگر اگر آپ فسکل اکاؤنٹ کو ایڈریس نہیں کریں گے مریم, تو یہ بھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی ڈیٹریمنٹل ہو جائے گا ان میڈیم ٹو لانگ ٹرم. دیئرفور آپ ضرور ڈیفینڈ کریں, آپ ضرور کرنسی کو ایک رینج باؤنڈ رکھیں, مگر آپ کو ساتھ ساتھ وہ میجرز لینے پڑیں گے اسٹرکچرل ریفارمز جو ابھی ہم نے بات کی, چاہے وہ امپورٹ ٹیرف ہو, چاہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہو, چاہے وہ بائی دا وے میرا ایک اور بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے کہ جو PSD ہے, دس شوڈ بی ڈن انڈر پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ فریم ورک. وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا فریم ورک ہمیں اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو 3-4 چیزیں ہم نے ابھی ڈسکس کی, ان سب کو ہم وی شوڈ ناٹ لوز دا آئی on the ball as far as these things are concerned. Sir, thank you so much for your insight on this. I want to now touch upon another topic which is circular debt. کیا جی بڑا ٹاپیکل آپ نے, اس پر ہم ایک پورا ایپیسوڈ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایز مچ ایز پاسبل ود ان دس ایپیسوڈ اس پہ آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں یہ ہے کیا, یہ پاکستان کے لیے اتنا بڑا پرابلم کیوں ہے, اور آپ کی نظر میں what is the best way to resolve it. Now obviously that's a lot, but as much as یہ تو possible. پورا پروگرام کر جی دیا آپ نے. ایگزیکٹلی, تو پورا سیزن اس پر کر سکتے ہیں. ویری کوئکلی, obviously جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ گیپ ہے جو جس پرائز پہ کنزیومر آپ کو, جو آپ کے پاس کلیکشن ہو رہی ہے, اور کس پرائز پہ آپ جو ہے بجلی جو ہے, یا گیس میں بھی یہ معاملہ ہے, بٹ میں ابھی بجلی کیونکہ زیادہ عرف عام میں لوگوں کو پتہ ہے تو میں بجلی کے کانٹیکسٹ میں اس میں بات کر لوں گا کہ جتنے پہ آپ بجلی جنریٹ کر رہے ہیں اور جتنے پہ آپ بیچ رہے ہیں یا جتنے پہ آپ کلیکٹ کر پا رہے ہیں کیش, اس کا جو فرق ہے اس کو سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں. آج وہ نمبر جو ہے وہ تقریباً 2.4 ٹریلین کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اس کے اندر کچھ جو ہے وہ پینلٹیز ہیں, اس میں کچھ جو ہے وہ کچھ فنڈیڈ ہے, کچھ نان فنڈیڈ ہے بائی دا وے. تو یہ جو تقریباً سمجھیے کہ 1.3 ٹریلین جو ہے وہ فنڈیڈ ہے, اور ریمیننگ جو ہے وہ انفنڈیڈ ہے. انفنڈیڈ سے میرا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی گورنمنٹ نے اپنے پاس سے پیسے دیے ہوئے ہیں, باقی میں پیسے نہیں دیے ہوئے ہیں, مگر اس کی ایک لائبلٹی کھڑی ہوتی جا رہی ہے. اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک اپنا پلان بنایا ہے, اس میں 1.1 ٹریلین تو وہ ڈفرینٹ IPP سے بات کر کے ریزالو کر رہے ہیں. وہ ان شاء اللہ تعالیٰ کیونکہ نان ٹیکس ہے تو وہ ویسے ہی ریزالو ہو جائے گا. جو 1.3 ٹریلین ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ جو ہے تقریباً 683 بلین کے آس پاس ہے جو انہوں نے بینکوں سے بورو کیا ہوا ہے آلریڈی, اور دوسرا جو ہے وہ حصہ وہ ہے کہ جو آج
फंडिंग नहीं हुई हुई, गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली फंडिंग की हुई है उसकी, मगर डायरेक्ट फंडिंग नहीं हुई हुई। अब गवर्नमेंट ये चाहती है, और बहुत अच्छा मूव है, कि हम उसकी डायरेक्ट फंडिंग कर लें। और डायरेक्ट फंडिंग इस तरह करें कि हम बैंकों से पैसे ले लें, मगर एक आपने अपने बिल में देखा होगा एक डेट सर्विस सरचार्ज लगता है, वो गालिबन नेट है शायद 2.83 रुपी पर यूनिट और समथिंग, कुछ इस तरह का वो अमाउंट है। वो गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो फिस्कल डिसिप्लिन अपना और बेहतर करें। जिस तरह मैं आपसे कह रहा था कि उन्होंने पहले भी बड़ा अच्छा काम किया कि जो एडिशनल उनके पास रिसोर्सेज आ गए, उन्होंने डेट रिड्यूस कर दिया, जिसका इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट आया, एक्सचेंज रेट। और ये उस तरह वो यही चाहते हैं कि जो वो डेट्स सर्विस सच है, जो DSS कहते हैं, उसको वो यूज़ करें टूवर्ड्स द रिडक्शन ऑफ डेट ये ऑफ द सर्कुलर डेट। तो सर्कुलर डेट के दो हिस्से, एक फ्लो का पीस है और एक पीस है स्टॉक का। जो ये मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ, ये तो स्टॉक का पीस है। एक फ्लो का पीस भी है, कोई 11 अरब के आसपास है, जो कंटिन्यूसली रहता है। उसको एड्रेस करने के लिए बिल्कुल डिफरेंट रीजंस चाहिए, वो भी मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ, मगर मैं पहले स्टॉक को ज़रा कैटर कर लूँ कि ये बिल्कुल टॉपिकल है, इट्स फ्रेश फ्रॉम द अवन। कल ही हमारी निगोसिएशंस पे कंप्लीट हुई, तो मुझे ज़रा इंसाइट उस पर ज़्यादा है। सो उस पर हम जो एडिशनल पैसे गवर्नमेंट को देंगे, उस पर कोई गवर्नमेंट की गारंटी नहीं होगी, और उसका रीपेमेंट जो है वो डेट सर्विस सरचार्ज के थ्रू गवर्नमेंट करेगी ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर का एस्टिमेट है। हमारा ख्याल ये कि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए तो हम इसको शायद 4 से 6 साल के दरमियान ही उतार सकें। नाउ दिस विल बी अ बिग अचीवमेंट ऑन द पास्ट, बिकॉज उन्होंने अपना ये आज होता क्या है, होता ये कि ये DSS का जो पैसा जमा होता है ना, वो गवर्नमेंट के सिस्टम में कहीं चला जाता है, और वो सिस्टम से कहीं घूम फिर के कहीं और चला जाता है, और गवर्नमेंट फिर भी बोरो करती है किसी और अकाउंट के अंदर। अब आपने उसको टारगेटेड तरीके से इसी पर्पस के लिए यूज़ कर लिया जिस पर्पस के लिए वो लगाया गया था। और गवर्नमेंट का ये इरादा भी है, जो उन्होंने हमसे कल शेयर किया, कि जब 4 से 6 साल में ये ख़त्म हो जाएगा तो ये डेट सर्विस सरचार्ज को भी ख़त्म कर देंगे। ये ख़त्म हो जाएगा जी, ऑल टुगेदर ख़त्म कर देंगे। अच्छा। तो एक तो ये सिर्फ रीस्ट्रक्चर करने से एग्जिस्टिंग फैसिलिटी जो 683 बिलियन है, और एडिशनल पैसे लेने से टैरिफ रिडक्शन होगी, प्लस 4 साल जितना जल्दी ये कम होगा उतनी जल्दी ये डेट सर्विस सरचार्ज ख़त्म हो जाएगा, और आपकी मजीद जो है ना वो टैरिफ्स नीचे आएंगे। मेरे ख्याल से ये बहुत ही प्रूडेंट और बहुत ही स्मार्ट पॉलिसी है, एंड होल हार्टेडली द बैंकिंग इंडस्ट्री इज सपोर्टिंग इट। जो फ्लो वाला मामला है ना, वो ज़रा थोड़ा दीगर मामला है। उसके दो हिस्से, एक ये है कि जहाँ हमने प्राइस बढ़ा के अपनी, जहाँ पर हमने और टारगेटेड सब्सिडी जो है उसकी तरफ हमने गए हैं, जहाँ प्राइसेस बढ़ाई है, करने की ज़रूरत थी, वो हमने मैनेज किया, गवर्नमेंट ने मैनेज किया। और दूसरी तरफ जो कलेक्शन का मामला था, उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। कलेक्शन के मामला में एक तो इन्फोर्समेंट का मामला है, और जिसके लिए बड़ा सीरियस किस्म का पॉलिटिकल रिजॉल्व चाहिए, और दूसरा मामला जो है वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट, क्योंकि वो लीकेज, वो कलेक्शन जो कम आ रही है ना, उसमें ज़ाया बहुत हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में। हमने जो है वो जनरेशन पे तो बहुत पैसे लगाए हैं, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूशन को भी इग्नोर कर दिया, और गवर्नमेंट के पास क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो वो उधर ज़्यादा पैसा चला गया, यहाँ कम हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की ज़रूरत है, डिस्ट्रीब्यूशन की कलेक्शन इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है, और जो डिस्कोस हैं उसके अंदर एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कुछ काम तो किया है, लेकिन वो प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन इन माय पर्सनल ओपिनियन थ्रू अ कंसेशन will be a better idea, because that will promote more competition than allowing a private sector monopoly, a risk of private sector monopoly. तो इस पर कोई बातचीत हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। अच्छा, बिल्कुल हो रही है। मेरी उस पर कुछ डिस्कशंस हुई भी हैं, क्योंकि मेरी एक हैड जो है वो एज OGDCL चेयरमैन भी है, तो वहाँ पर मैं उस टास्क फोर्स के साथ काफ़ी क्लोजली काम करता रहता हूँ, मोहम्मद अली गुलाम मोहम्मद साहब के साथ। तो वहाँ पर हमारी डिस्कशन उस पर भी हुई है, और अब इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि किस तरह हमने गैस का जो सर्कुलर डेट है, और गैस में जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, गैस में जो है वो एक और एलिमेंट है, वहाँ पर फॉर एग्जांपल ENP सेक्टर में रेगुलेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो अपस्ट्रीम इंडस्ट्री है, जो OGDCLs ऑफ द वर्ल्ड है, तो वहाँ एक रेगुलेटर की बड़ी अशद ज़रूरत है। और देखिए, ये जो आपका पावर का भी सर्कुलर डेट का मामला है, उसके रेजोल्यूशन जो है वो रेस्ट करती है इस फैक्ट के अंदर कि कितना आप डोमेस्टिकली अपनी रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। यू हैव टू मूव टुवर्ड्स ग्रीन।
اچھا وہ گرین آپ صرف گرین کی وجہ سے نہیں جا رہے کہ وہ انوائرمنٹ کو بہتر کرے گا. اب اس وقت تو اس کی اکنامک ریزنز بن گئے ہیں بیکاز سولر اور ونڈ جو ہے وہ زیادہ فیزیبل ہے دین دا فاسل فیول. کیا وہ اس نوبت پر آ گئے کہ they can now be done at mass scale in Pakistan؟ سو اس کا دیکھیے وہ جو بیس لوڈ کا معاملہ ہوتا ہے وہ ضرور اپنی جگہ پہ رہتا ہے, مگر اس وہ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم ہمیں آہستہ آہستہ جس طرح ہم چل رہے ہیں وہاں جانا تو پڑے گا, کیونکہ اب اس کی اکنامک ریزنز بن گئے ہیں. پہلے تو وہ شاید لگژری تھا, انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے تھا, بٹ اس کی اکنامک ریزنز بن گئے ہیں بیکاز اب جو ہے آپ کا سولر جو ہے وہ از مچ چیپر دین فوسل فیول, از مچ چیپر. آپ کی ایل این جی جو ہے RLNG وہ تقریباً 11-12 سینٹ کے اوپر آپ کے پاس آتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کا جو تقریباً جنریٹ ہوتا ہے وہ 6.5-7 سینٹ کے آس پاس ہوتا ہے پاور کی پرائس. آپ کا سولر جو ہے وہ 3.5-4 سینٹ کے آس پاس آ گیا. تو اس کی وجہ سے کلیئر کٹ کمپلشن ہے کہ ہمیں موو کرنا ہے اس ڈائریکشن کے اندر, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے انڈیجینس ریسورسز جو ہیں ہم ان کو ایکسپلور کریں, ایکسپلوئٹ کریں. مجھے آپ سے بات کرنی تھی about a particular statistic which is that ورلڈ بینک کے ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس کے مطابق ہم پاکستان از ایٹ 108. تو اس کی وجہ کیا ہے اینڈ ہم ایک زیادہ کنڈیوسو بزنس انوائرمنٹ کیسے اور کب بنیں گے؟ مریم بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, اور میں آپ کے پروگرام کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے ایک اور چیز سجیسٹ کروں گا آپ کے آڈینس کو کہ ضرور جو ہے وہ ایک ڈاکیومنٹ ہے جو پرائم منسٹر کی سربراہی میں ہم نے بنایا ہے. اٹس کالڈ پرائم منسٹرز اکنامک ٹرانسفارمیشن اینڈ امپلیمنٹیشن پلان. یہ اڑان پاکستان جو براڈر کانٹورز اس کے ہیں اس کے اندر یہ بنا ہے, بٹ یہ بہت اسپیسیفک ہے آف واٹ از ریکوائرڈ ٹو بی ڈن. For example, to bring the tariffs down. For example, to bring the direct taxation improved. For example, ease of doing business. اس میں ایک پورا سیکشن ہے آف ہاؤ وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ ایز آف ڈوئنگ بزنس. فار ایگزامپل وہ اس کے اندر ہم نے یہ بھی ڈسکشن کیا ہے کہ کون کون سے میجرز ہمیں لینے کی ضرورت ہے. جس طرح وہ آسان کاروبار 2024 کا لا آیا ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح ہی جو ہماری ریگولیٹری جو ہرڈلز ہیں اس کو ہمیں کم کرنا ہے, اور ٹیکسیشن کی کمپلائنس کی ریکوائرمنٹ کو 50% سے کم کرنا ہے. اسی طرح ہی ہم نے اس کے اندر اور بہت سارے ایسے میجرز ڈالے ہیں کہ جو ہمارے خیال سے بہت امپورٹنٹ ہیں. میں اس کمیٹی کا حصہ تھا جس نے یہ پراپر ڈاکیومنٹ بنایا, کہ بہت سارے جس سے ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بہتر ہوگی. سو جتنی ہم جو ریگولیٹری اور جو کمپلائنس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ریشنلائز کریں گے اتنا ہی زیادہ بہتر طریقے سے, اور اسپیشلی کسٹم کی ریکوائرمنٹس کم کریں گے اتنا ہی زیادہ بہتر رزلٹ آپ کو نظر آئے گا ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر. مگر میرا اس میں پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری رسپانسبلٹیز جو ہیں یہ ایک ریگولیٹر کی ہونی چاہیے, اور ریگولیٹر کا جو پرائمری رول ہے وہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو الاؤ کرے. ہمارے ہاں آج ایکسیپٹ فار ون ریگولیٹر وچ از اسٹیٹ بینک آف پاکستان, دی ادر ریگولیٹرز ڈو ناٹ ہیو انف انڈیپینڈنس, دے ڈو ناٹ ہیو انف بینک اسٹرینتھ, دے ڈونٹ ہیو فائر پاور انف کہ وہ ایک اس طرح کا انوائرمنٹ اپنی رسپیکٹیو انڈسٹریز میں کریٹ کر سکیں کہ جہاں پر ایک لیول پلینگ فیلڈ So if I'm کریٹ ہو. hearing you correct, آپ کے خیال میں to do ease of doing business will improve with increased powers of regulator. نہیں, اب یہ دیکھیں یہ بڑی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر آپ ریگولیٹر کی بات کرتے ہیں تو کیا وہ آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ ریگولیٹری the primary objective of the regulator is to make sure that there is level playing field. Got it. اینڈ اس کے لیے کیا آپ کو ریگولیٹری میجرز کرنے ہیں آپ وہ کریں. جہاں آپ ایکسیسو ریگولیٹری میجرز کرنے کے لیے جائیں گے اٹ ول بیکم مور ڈیٹریمنٹل ٹو دی اکانومی, ٹو دی انوویشن, اینڈ انوویشن از دا نیم آف دا گیم. So therefore the regulator must make sure that there has to be level playing field with only objective of making sure that your regulatory requirements are driven in one direction only, where it will not it will not
discourage investment and it will protect the interest of the consumers. تو یہ ایک مس نارمر ہے جب ہم کہتے ہیں کہ میں اس ریگولیٹر کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھ رہا ہوں. اور آپ کے سوال کے جواب میں اگر ایک اچھا پروگریسو امپاورڈ ریگولیٹر ہوگا تو یہ میک شور کرے گا کہ پالیسیز ایسی ہوں کہ اس میں انویسٹمنٹ زیادہ آئیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس وہاں پر ہوگا بہتر. دیکھیے ایک ون اسٹاپ شاپ از ویری امپورٹنٹ. ہم باتیں تو کرتے ہیں مگر وہ ون اسٹاپ شاپ آپ کو اگر مل سکتی ہے کہیں سے تو وہ ایک ریگولیٹر کے پاس سے مل سکتی ہے. ریگولیٹر کا ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ریگولیٹر جو ہے وہ بزنس کو بہت اچھی طرح خود سمجھتا ہے, تو وہ اپریشیٹ بھی کر سکتا ہے کہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے مجھے اس کو کیسے ہارنس کرنا ہے, کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے, کس قسم کی انویسٹمنٹ ہمارے پاس آنی چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اتنی کوآرڈینیشن آج ایگزسٹ کرتی ہے, بیکاز انفارچونیٹلی آپ کا جو ریگولیٹرز ہیں وہ کافی اس وقت ان کو اسٹرینتھن کرنے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے obviously پاکستان کے مستقبل کے بارے میں. when people talk about Pakistan's future they talk about our youth. اس وقت ہمارے ایک اسٹیٹ کے مطابق ہماری جو یوتھ انمپلائمنٹ ہے وہ ہے 11%. آپ کچھ بات کر سکتے ہیں. I want to end sort of this segment on a slightly positive note. آپ کے خیال میں what are some opportunities in this space? What are you most concerned about when it comes to Pakistan's youth vis-a-vis our economy? And what are you the most optimistic about? دیکھیے مریم, میں نے آپ سے کافی اپنی ساری تھیریز ڈسکس کی ہیں. ایک اور وہ ابھی میرا آرٹیکل بھی اس پہ آ رہا ہے. دس از دا فاؤنٹین ہیڈ اینڈ پونڈ انالوجی, ویئر اگر وہ ٹیکسیشن آپ کا نہیں ہوتا تو آپ کا جو پونڈ ہے وہ خالی رہتا ہے, وچ مینس کہ نہ بینک لینڈ کر سکتی ہے, نہ ٹریڈ ہو سکتی ہے, نہ کچھ ہو سکتی ہے. تو وہ فاؤنٹین ہیڈ جو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا. اس طرح ہی میں نے اور بھی آپ سے 2-4 چیزیں ڈسکس کی, ایکسچینج کے بارے میں تھیوری ڈسکس کی. میرا یہ بھی بڑا ایک اس بات پہ پکا ایمان ہے میرا کہ اگر سوسائٹیز اپنے آپ کو, اور میرا اس پہ آرٹیکل بھی ہے چارٹر آف سوسائٹی کے نام سے, اگر سوسائٹیز آپس میں اکٹھی ہو جائیں نا اور ان کی پرائرٹیز ٹھیک ہو جائیں تو دین تھنگس اسٹارٹس موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. میرے خیال سے اس وقت جو ہے وہ ہماری جو سول سوسائٹی ہے اور جو ساری کمیونٹی ہے, پوری کی پوری نیشن ہے نا, اس کو اب بہت زیادہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارے کون کون سے ایسے اکنامک ایلز ہیں جن کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جو ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہوتے ہیں نا وہ بھی پیلیٹیبل ہو جاتے ہیں. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ دا سچویشن از رائپ رائٹ ناؤ کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا, یہ چارٹر آف سوسائٹی کیونکہ ہمارا ان اے وے ہوا ہے, تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ہم اگر ڈیفیکلٹ ڈیسیجن لیں گے بھی تو لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہوگا. ان دا لارجسٹ اسکیم آف تھنگس I see things moving in the right direction because of this whole society coming together and saying now we have to do this and do it in the right direction. اور اس میں یوتھ کا کیا رول ہے؟ اب دیکھیے وہ بڑا انٹرسٹنگ سچویشن ہوتی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں کیا ہوا, آپ دیکھیں سری لنکا میں کیا ہوا, فورن ایگزامپلس کوٹ کی جاتی ہیں. میری اس پہ ٹیک بڑی ڈفرینٹ ہے. میری ٹیک اس پہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بائی ڈیفالٹ, اینڈ دس از ناٹ بائی ڈیزائن ایز سچ, ہم اس کو اگر ڈیزائن میں لے آئیں گے نا تو ہماری سچویشن بہت ڈفرینٹ ہو جائے گی ود دا یوتھ. ہمارے یہاں یہ کیوں نہیں ہوتا سب کچھ؟ اس لیے نہیں ہوتا بیکاز اس کے اور بھی بڑے سوشل ریزنز ہیں اور ایتھنک ریزنز ہیں, وہ میں اس پہ نہیں جا رہا. بٹ جو ایک ریزن مجھے سب سے زیادہ پروناؤنس نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت جلدی بچے جو ہیں وہ اسکل گین کر لیتے ہیں انفارمل طریقے سے. کوئی سائیکل شاپ پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی کریانہ اسٹور پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ اسکل ایک ڈیولپمنٹ کا ایک ہمارے پاس انہیرنٹ میکینزم موجود ہے. اچھا اس کا ایک سائیڈ افیکٹ بھی ہے کہ وہ ایجوکیشن لیول جو ہے نا وہ اس حساب سے کم ہے. وہ ایجوکیشن لیول سری لنکا میں اور بنگلہ دیش میں بہت زیادہ ہے, وہ ان کا اویئرنیس جو ہے وہ ہمارے کسی اور لیول پہ ہے, پلس اسکل ان کے پاس لیکنگ ہے. بیکاز وہ جس اسٹراٹا میں آپریٹ کر رہے ہیں, جس ایکسپوجر کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہیں, وہاں اسکل ان کے پاس نہیں ہے, جابس کم ہیں اور ایکسپوجر زیادہ ہے. اٹس اے ریسیپی فار اے پوٹینشیل ریولیوشن. ان آر کیس اسکل سیٹ کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ فوکس رہتی ہے اس معاملے کے اوپر کہ وہ اگر ہم وہ اسکلس والا پورا معاملہ جو ہے اس کو زیادہ فارملائز کر لیں اور ہم ان کو ڈائریکٹ اچھی اسکلس کی طرف جو ریکوائرمنٹ آف دا اسکل ہے بائی دا کنٹری
اینڈ بائی آؤٹ سائڈ ورلڈ. اگر ہم اس ڈائریکشن میں ان کو لے کے چلے جائیں with the engagement of the private sector, because private sector is the main taker of it, and also جو آج اسکل کی ڈیولپمنٹ میں گورنمنٹ کی بہت بڑی سپورٹ آتی ہے, اس پہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ آ جائے. میں آپ کے پروگرام سے یہ بھی ایڈوانٹیج لے لیتا ہوں آپ کو بتانے میں کہ ہم پاکستان کا پہلا جو ہے وہ اسکل امپیکٹ بانڈ جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ, اور اس کے اندر ہم برٹش ایشین ٹرسٹ سے ہم نے کافی اس پہ سیکھ کی ہے گائیڈنس, وہ بھی ہمیں اس میں کافی رہنمائی دے رہے ہیں. وہ ایک پاتھ بریکنگ موومنٹ ہوگا, بیکاز اس کے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ ہے, پلس پرائیویٹ سیکٹر کی ایک بائی ڈیفالٹ انگیجمنٹ ہے آف ٹیک کے لیے بھی اور فنڈنگ کے لیے بھی. سو گورنمنٹ کی اسکل کی فنڈنگ کی ریکوائرمنٹ کم ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ بڑھے گا. یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی سے مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے اسکل کے لیے پیسے دیے ہیں اس پہ ایک آؤٹ کم ہوگا گارنٹیڈ کہ جی اتنے لوگ جو نکلیں گے وہ اتنے لوگ جاب پہ لگیں گے تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے, ورنہ یہ نہیں ملیں گے. وہ ایک میکینزم ہم اسکل ڈیولپمنٹ میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اگر وہ ہو گیا ان شاء اللہ تعالیٰ تو مجھے بڑی امید یہ ہے کہ وہ پھر ہم ریپلیکیٹ کر پائیں گے ان ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ ایز ویل. تو یہ جتنے سیکٹر ہیں اس میں ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ بڑھے گا, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ہماری یوتھ جو ہے وہ اس کی اسکل ڈیولپمنٹ کی ایک فنیس جو ہے آ جائے گی, جو آج وہ فنیس نہیں ہے, وہ زیادہ انفارمل سیکٹر سے یہ چیزیں گین کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور کامنٹ. بزنس میٹرز کے پہلے سیزن کے آخری ایپیسوڈ میں شامل ہونے کا شکریہ. تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ ان. اگلے سیزن تک کے لیے خدا حافظ.